حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ برادران والا تبار، دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی افتاد آتی ہے، کسی مصیبت کا ظہور ہوتا ہے، کسی وبا کی صورت میں، کسی طوفان کی صورت میں، کسی سیلاب بلاخیز کی صورت میں، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے اور کوہ و دشت کو ویران کر جاتا ہے، زیر و زبر کر جاتا ہے۔ تو ایسے میں ایک سوال ہر جگہ اٹھتا ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اس کا کوئی اور پہلو ہے؟ دیکھیے، میں بہت اختصار کے ساتھ قرآن مقدس کی بتائی ہوئی ایک تیسری بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک عذاب ہے، بلا شبہ بہت سی قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، لیکن عذاب بالعموم اس وقت آتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے، عقل کی نقل کی دلیلیں جب کسی قوم پر اثر نہیں کرتی تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ قرآن کے بیان کردہ واقعات ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ ایک دوسری چیز ہے آزمائش۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو آزماتا بھی ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ قرآن کے متعدد مقامات پہ آزمائش کا ذکر بھی ہے، لیکن ایک بات جو ہمارے شیخ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ ارشاد فرماتے کہ ہمارے حضرت صاحب یعنی ان کے والد گرامی حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ پیر صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ بات ہم سنتے تو حیرت پیدا ہوتی کہ حضرت صاحب اس دعا کی تلقین کیوں فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے بچائے۔ آزمائش سے گزر کر تو مومن کی صلاحیتوں میں نکھار آ جاتا ہے، وہ سیکل ہو جاتا ہے، وہ آزمائش سے گزرتا ہے تو گویا کہ کندن بن جاتا ہے۔ تو حضرت صاحب یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہمیشہ، اور ہمیں بھی تلقین کرتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے بچائے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب ارشاد فرماتے کہ آج جب ہم عملی زندگی میں آئے ہیں اور زندگی کے حقائق کا سامنا کرنا پڑا ہے خود ایک ذمہ دار حیثیت سے، تو میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آزمائش سے گزرنا کسی حسین ہی کا کام ہے۔ ہر شخص آزمائش سے نہیں گزر سکتا، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے آزمایا جائے، یہ خاصان خدا کی باتیں ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی افتاد آ جائے، اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ یہ تو آزمائش آ گئی، یہ تو دیکھیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے۔ ایک تیسری بات قرآن پاک نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہے عبرت، وہ ہے موعظت، وہ ہے نصیحت۔ مختلف الفاظ سے تعبیریں ہیں۔ عبرت کو ہم اپنے زبان و بیان میں بھی برتتے ہیں،
العبرہ کیا ہے؟ آنسو ہے۔ ایک کیفیت جو دل کو متاثر کرتی ہے، طبیعت میں اس کے انفعالی اثرات طاری ہوتے ہیں، تو اس کا اظہار آنکھ سے ہوتا ہے، اور اس پر ایک رقت اور گداز اور گریہ طاری ہوتا ہے، اور آنکھ کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور ہمارے دامن کو تر کر جاتا ہے۔ یہ العبرہ کیا ہے؟ یہ آنسو ہے۔ گویا کہ ایک جگہ پہ کوئی واقعہ ہو، دوسرا شخص اس سے سبق حاصل کرے، ایک اچھا نتیجہ حاصل کرے، یہ عبرت ہے۔ ہم اس پہلو کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق حیات سے آشنا کرتا ہے، تو ہم بجائے کہ اس الجھن میں پڑیں کہ یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اس کی مرضی میں کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں اور جو بالعموم نہیں کرتے، ہمارا قومی رویہ اس معاملے میں بہت زیادہ تغافل کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ایسے حالات آ جائیں تو ان میں قومیں بن جاتی ہیں۔ دنیا میں گرد و نواح میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں بہت سی قومیں بنی، ان کی قیادت انہیں یکسو کر کے ایک منزل کی طرف لے جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے ماحول اور معاشرے میں بہت سے سیلاب بھی دیکھے، بہت سے زلزلے بھی دیکھے، بہت سی افتاد بھی دیکھی، وبائیں بھی دیکھیں۔ وقتی طور پر مسلمان بہت جوش میں آ جاتے ہیں، ان کے اندر کا مومن بیدار ہوتا ہے، جذبہ خیر سگالی بھی بیدار ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ اچھی باتیں ہیں۔ لیکن بالعموم دیکھا گیا ہے، بالعموم کیا، ہمیشہ ہی ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے، معاشرے کو جو جہت دینی ہے، وہ بالعموم ہم حاصل نہیں کرتے، اس جہت کی طرف چلتے نہیں۔ یہ دیکھیے کہ آج ایک وبا ہے، بہت سی قوموں نے اس سے سبق سیکھا، وہ اپنے نظام حیات پہ غور کر رہے ہیں، اپنی صحت کے نظام پہ غور کر رہے ہیں، اپنے ماحول اور معاشرے پہ غور کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آئندہ ایسی کوئی افتاد آ گئی تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے انفرادی نظام صحت میں کیا خرابی ہے، خوراک کے حوالے سے، آرام کے حوالے سے، مشق اور مشقت کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے کیا کمیاں ہم میں رہ گئیں۔ ایک انفارمیشن ہے جو ہر طرف پھیلائی جا رہی ہے کہ انسان کو انفرادی طور پہ یہ کرنا ہے، معاشرے کو اجتماعی طور پر یہ کرنا ہے۔ میں بھی ایک جگہ بیرون ملک ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بالعموم لوگ ان ہدایات کی پاسداری کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان مصیبتوں پر بھی قابو پا رہے ہیں، وبا کے مرحلے سے گزر بھی رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے ایک ضابطہ بھی متعین کر رہے ہیں۔ تو جو کرنے کا کام ہے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن ایک کام ہمارے کرنے کا ہے، وہ ہے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔ ہم اس وبا کے دورانیے میں دیکھیں کہ ہم سے سستی کیا ہوئی، ہم سے کوتاہی کیا ہوئی، صحت کے حوالے سے کہاں ہماری لغزشیں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، ہم قانون کو کتنا فالو کرتے ہیں، کتنا احتجاج کرتے ہیں، کتنا اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور ہمارے حکام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قانون کی پاسداری کتنی ہے، ان کی قوت نافذہ کتنی ہے، لوگ ان کی باتوں پر کتنا اعتبار کرتے ہیں اور انہیں کتنا اختیار کرتے ہیں۔ یہ عبرت کا پہلو ہے جو بالعموم ہم حاصل نہیں کرتے۔ ان واقعات کا سبق آموز پہلو عبرت، نصیحت اور موعظت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اسے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔